السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہم کل کے سبق میں ادا کر چکے ہیں اور بقیہ حصہ آج کے سبق میں مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَلَوْ، لام کے بعد واو ساکن ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پر شین کے بعد الف آ رہی ہے جس کے اوپر بڑی مد ہے، تو بڑی مد کو کھنچاؤ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس حرف کو، اس لفظ کو لمبا ادا کیا جاتا ہے جس پر بڑی مد آ جائے۔ اور بڑی مد کے جو کھنچاؤ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو کھنچاؤ یعنی کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 3 الف کے برابر ہے، یعنی کہ جتنی دیر میں 3 الف ادا کیے جاتے ہیں اتنی دیر اس کو کھنچاؤ دینا ہے۔ شاء اللہ، لفظ اللہ کی لام پر پڑی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے حمزہ کی زبر ہے۔ آگے دیکھیے، مقتتل الذین، اس کو دیکھیں گے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور قلقلہ کے حروف کو ہلا کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا فیل ہو کہ قلقلہ کے جو مخارج ہیں، قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ آپس میں جب وہ ادا ہوں تو آپس میں ایسا فیل ہو کہ جیسے کہ مخارج جو ہیں وہ ٹکر کھا کر الگ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوف، قوف، ٹھیک ہے، قوف، مقتتل الذین، یہاں پر ذال نرم حروف میں سے ہے، یعنی کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی سیٹی جیسی آواز بالکل نہ ہو، بالکل نرمی سے، اور اس کے بعد یا ساکن کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا۔ میم، یہاں پر نون ساکن ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اور اس کو ہم من کر کے نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کو ہم میم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ نون ساکن جو ہے وہ میم سے بدل رہا ہے، تو اس نون ساکن کے میم سے بدل جانے کی وجہ وہ اگلا لفظ، اگلا حرف یعنی کہ با ہے، تو یعنی کہ میم نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکن میم سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ اب ہم اس کو من بعضہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو پڑھیں گے میم، ٹھیک ہے، میم پڑھیں گے، میم بعضہم، عین حلق سے ادا کریں، بعضہم۔ یہاں پر 2 میم جمع ہو رہے ہیں، ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ 2 میم جمع ہو رہے ہوں تو وہاں پر دونوں میم کو آپس میں مکس کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 میم کو ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں جیسے کہ بعضہم، اس کو الگ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس طرح تو یہ 2 میم ہی فیل ہوں گے، لیکن جب ہم اس کو روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح بعضہم من بعد، ٹھیک ہے، اس طرح، یعنی کہ دونوں میم ایک میم کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ میم، اب یہاں پر بھی نون ساکن میم سے بدل رہا ہے کیونکہ آگے با آ رہی ہے، یہاں سے ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، من بعدہم من بعد، ٹھیک ہے، ما جاءتہم البینات، میم کو ہم نے لمبا ادا کیا کیونکہ اس کے بعد الف مد آ رہی ہے، ما، ٹھیک ہے، ما جاءتہم جیم کے بعد الف
اس کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے تو بڑی مد کو کھنچاؤ دیا جاتا ہے، اور یہ کھنچاؤ دینا 3 الف کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کھنچاؤ دے کر پڑھیں گے جاءت ہوم البینات. یہ مشدد حرف ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ مشدد ہے، تو اس کو جو ہے ہم نے دباؤ سے پڑھنا ہے، کیونکہ مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملتے ہوئے اور دوسری دفعہ اکیلا. تو ایسی صورت میں یوں فیل ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر پریشر و دباؤ محسوس ہوتا ہے. بینات، ٹھیک ہے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. وَلَا، لام کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے. وَلَكِنِ نون کے بعد خا آ رہی ہے جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، واو ساکن کی وجہ سے اس فا کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ، اب یہاں پر دیکھیں 2 میم ہے، ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو اس کو ہم نے اکٹھا پڑھا تو ایک ہی میم کی طرح، یعنی کہ ایک میم کی آواز آئی. اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھے ہیں فَمِنْهُمْ، اس کو پڑھ کر رک جاتے ہیں تو پھر یہ 2 میم فیل ہوں گے، حالانکہ اس طرح نہیں بلکہ ہم نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم روانی سے پڑھتے جائیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ٹھیک ہے. یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا ادا کیا. آمَنَ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. وَمِنْهُمْ مَنْ، یہاں پر بھی دونوں میم ہیں، یعنی کہ ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو یہاں پر بھی وہی رول، وہی قاعدہ قانون لگے گا. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون پر ہم نے اخفا کرنا ہے. من کفر، را کو ہم نے روک کر پڑھا، وقف کے ساتھ پڑھا کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے. وَلَوْ، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھنچاؤ دیں گے. وَلَوْ، آگے دیکھیں. شَاءَ اللَّهُ، شین کے بعد الف پر بڑی مد ہے، تو بڑی مد جو ہے اس کو کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ لمبا پڑھنا 3 الف کے برابر، ٹھیک ہے. شاء اللہ، لفظ اللہ کی لام پر پڑھی جائے گی کیونکہ حمزہ کی زبر ہے. مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ، اس کو دیکھیں دوبارہ سے. قوف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کر ادا کریں گے. مَقْتَتَلُوا، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، اور درمیان میں جو یہ قوف، ٹھیک ہے، قوف جیسی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ٹھہراؤ ہے لیکن اتنا زیادہ ٹھہراؤ نہ ہو، یعنی لمبا ٹھہراؤ، لمبا وقفہ نہیں ہے، بس ذرا سا، ٹھیک ہے. مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور لفظ اللہ کی لام پر پڑھی جائے گی کیونکہ نون کی زبر ہے. يَفْعَلُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ما يريد، را کے بعد یا ساکن، اس کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دینا ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلاتے ہوئے چھوڑیں گے. یرید، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.